قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية۔ دسترخوان جھاڑنے کا صحیح طریقہ۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے دارالعلوم دیوبند میں ایک استاذ تھے، حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے۔ بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے۔ ان کی باتیں سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ان کی خدمت میں گیا تو انہوں نے فرمایا کہ کھانے کا وقت ہے، آؤ کھانا کھا لو۔ میں ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو میں نے دسترخوان کو صاف کرنا شروع کیا تاکہ میں جا کر دسترخوان جھاڑ دوں، تو حضرت صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ حضرت دسترخوان جھاڑنے جا رہا ہوں۔ حضرت میاں صاحب نے پوچھا کہ دسترخوان جھاڑنا آتا ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت دسترخوان جھاڑنا کون سا فن علم ہے جس کے لیے باقاعدہ تعلیم کی ضرورت ہو، باہر جا کر جھاڑ دوں گا۔ حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ اسی لیے تو میں نے تم سے پوچھا تھا کہ دسترخوان جھاڑنا آتا ہے یا نہیں، معلوم ہوا کہ تمہیں دسترخوان جھاڑنا نہیں آتا۔ میں نے کہا پھر آپ ہی سکھا دیں۔ فرمایا کہ ہاں، دسترخوان جھاڑنا بھی ایک فن ہے۔ پھر آپ نے اس دسترخوان کو دوبارہ کھولا اور اس دسترخوان پر جو بوٹیاں یا بوٹیوں کے ذرات تھے ان کو ایک طرف کیا، اور ہڈیوں کو جن پر کچھ گوشت وغیرہ لگا ہوا تھا ان کو ایک طرف کیا، اور روٹی کے ٹکڑوں کو ایک طرف کیا، اور روٹی کے جو چھوٹے چھوٹے ذرات تھے ان کو ایک طرف جمع کیا۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ دیکھو یہ 4 چیزیں ہیں، اور میرے یہاں ان چاروں چیزوں کی علیحدہ علیحدہ جگہ مقرر ہے۔ یہ بوٹیاں ہیں، ان کی فلاں جگہ ہے، بلی کو معلوم ہے کھانے کے بعد اس جگہ بوٹیاں رکھی جاتی ہیں، وہ آ کر ان کو کھا لیتی ہیں، اور ان ہڈیوں کے لیے فلاں جگہ مقرر ہے، محلے کے کتوں کو وہ جگہ معلوم ہے، وہ آ کر ان کو کھا لیتے ہیں، اور یہ جو روٹیوں کے ٹکڑے ہیں ان کو میں اس دیوار پر رکھتا ہوں، یہاں پرندے چیل کوے آتے ہیں اور وہ ان کو اٹھا لیتے ہیں، اور یہ جو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں تو میرے گھر میں چیونٹیوں کا بل ہے، ان کو اس بل کے پاس رکھ دیتا ہوں، وہ چیونٹیاں اس کو کھا لیتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں جانا چاہیے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس دن ہمیں معلوم ہوا کہ دسترخوان جھاڑنا بھی ایک فن ہے اور اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ دسترخوان کو جا کر کوڑے دان کے اندر جھاڑ دیا، اللہ کے رزق کے احترام کا کوئی اہتمام نہیں۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رزق پیدا کیا۔ اگر تم نہیں کھا سکتے تو کسی اور مخلوق کے لیے اس کا احترام کرو۔ اگر کہیں روٹی کا ٹکڑا نظر آتا تو اس کو چوم کر ادب کے ساتھ اونچی جگہ پر رکھ دیتے، لیکن جوں مغربی تہذیب کا غلبہ ہمارے معاشرے پر بڑھ رہا ہے، رفتہ رفتہ اسلامی آداب رخصت ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کھانا پسند آئے تو کھا لو، اور اگر پسند نہ آئے تو کم از کم اس میں عیب مت نکالو، اس کی ناقدری اور بے حرمتی مت کرو۔ اس سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب باتیں کوئی قصہ کہانی یا کوئی افسانہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب باتیں عمل کرنے کے لیے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رزق کا ادب
اور اس کی تعظیم کریں اور ان آداب کو اپنائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے اور جو ہمارے دین کا حصہ ہیں، جو ہمارے دین کا ترہ امتیاز ہیں، اور یہ جو مغرب نے بلائیں ہم پر نازل کی ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔